بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاپ گرائن مارکیٹ، اور آج کی تاریخ ہے 16 نومبر 2021 اور بروز منگل ہے۔ کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے ہماری تھوڑی اسپیشل قسم کی ہے، جو خاص کر جو متعلق ہے مونگ کے اس حوالے سے، کیونکہ مونگ کے متعلق کافی دنوں سے ہماری کوئی ویڈیو موجود نہیں تھی۔ مونگ کا پچھلے تقریباً 2 دن سے ریٹ میں تھوڑی بہتری آئی ہے، اور مزید بھی اس میں بہتری آنے کے چانسز ہیں، اور کافی احباب پوچھ رہے تھے کہ آپ مونگ کے متعلق ویڈیو نہیں بنا رہے تھے۔ جو یہ ویڈیو جو ہے ہماری مونگ سے متعلق ہے، تو مونگ کا جو ریٹ ہے وہ انشاءاللہ بڑھے گا۔ اس جو ریٹ پیچھے کم تھا اس کی کافی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ مونگ سٹاک میں تھی، اور وہ سٹاک جو تھا وہ کسانوں کے پاس تھا، اور جو کسانوں کے پاس سٹاک ہوتا ہے وہ سمجھ لیں سٹاک نہیں ہوتا، کیونکہ سٹاک ہی جو ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے سٹاک کرتا ہے، اور اپنے حساب سے مال جو ہے وہ ڈیمانڈ کے مطابق دیتا ہے، اور وہ ڈیمانڈ سے جو سٹاکی ہوتا ہے وہ کم مال پیش کرتا ہے ملر کو۔ تو جو کسان ہوتا ہے اس کو ان چالوں کی سمجھ نہیں آتی، وہ آگے ایک گاڑی کی اگر ضرورت ہو تو کسان اس طرح کرتا ہے کہ وہ 2 گاڑی سیل کر دیتا ہے، کیونکہ جب 2 گاڑیاں منڈی میں آ جائیں گی اور آگے ضرورت ایک گاڑی کی ہوگی تو صاف ظاہر ہے ریٹ کم ہو جائے گا۔ اور دوسری بڑی یہ وجہ ہے کہ جب ریٹ تقریباً 100 روپے فی من کم ہوتا تھا تو کسان کے پاس جو بچی کچی باقی مونگ ہوتی تھی وہ ڈر کے مارے بیچ جاتا تھا۔ جب وہ مونگ پیچھے بیچا جاتا تھا اور دوسرے دن پھر یعنی کہ منڈی میں مونگ کی زیادہ پیداوار آ جاتی تھی، زیادہ مونگ آ جاتی تھی، تو پھر ملر اس کو اپنی مرضی سے خریدتا اور پھر 150 ریٹ کم کر دیتا تھا، کیونکہ مال زیادہ تھا اور اس کی ڈیمانڈ آگے کم تھی۔ تو اگر یہ سٹاک ہوتا کسی کاروباری کے پاس، سٹاکی کے پاس مطلب ہے، تو وہ اس کو اگر ملر کو 1 گاڑی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بالکل پیش بھی نہ کرتا۔ 5 گاڑی اگر ملر کو ضرورت ہوتی تو وہ اس کی ڈیمانڈ 5 ہوتی تھی تو وہ 4 پیش کرتا، اور ملر کو اس طرح کا سما پیدا کرتا کہ وہ اس کو سمجھتا کہ اس میں شارٹ فال آنے والا ہے۔ اس طرح وہ شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے روز بروز ریٹ بڑھاتے، اور اس طرح جو مونگ کے ریٹ ہیں وہ کافی اونچے چلے جاتے، اور مونگ میں کافی نفع منافع ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب کسانوں کے پاس جو مونگ تھی اس کی وجہ سے یہ مونگ کے جو ریٹ ہیں کم ہوئے ہیں۔ تو اب جو مونگ ہے تقریباً کسانوں کے پاس ختم ہو چکی ہے، اور اس کا ریٹ تبدیل ہونے والا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کیا جائے کہ کسان کے پاس جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے، جب وہ ملر کے پاس ہوتی ہے تو اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے، اور جب سٹاکی کے پاس ہوتی ہے تو اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر گندم کی بات کی جائے تو جب گندم کا سیزن تھا تو حکومت نے 4500 روپے میں گندم خرید کی ہے، اور جو سٹاکی تھے اور آڑتی تھے انہوں نے 4300، 4300، 4400 روپے میں خرید کی ہے 102 kg کسان سے۔ پھر اسی گندم کو انہوں نے کافی دن رکھا ہے، تقریباً 1-2 مہینہ۔ اس کے بعد گندم کے ریٹ اپ ہوتے گئے جب ملر کے پاس وہی گندم آئی ہے تو اس کا جو ریٹ تھا آٹے کا وہ 7000 اس نے بنا دیا اور 7500 روپیہ بنا دیا، اور اسی گندم کا جو ریٹ تھا اسی آڑتی اور سٹاکی نے 6000 روپے بنا دیا۔ تو بہرحال جب یہ ریٹ بنے، دیکھنے کی بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے، جب ان کے 6000 روپے ریٹ بنے اور 7500 روپے آٹے کے ریٹ بنے تو اس وقت کسان کے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی کہ کسان کو اس کا ریلیف نہیں ملا، اور سب یہ جو آڑتی اور یہ جو سٹاکی اور یہ جو ملر ہوتے ہیں وہ سب یہی بات دیکھتے ہیں کہ کب کسان کے پاس مال جو ہے وہ ختم ہو اور ہم اپنی جو گیم ہے وہ شروع کریں۔ تو مونگ میں بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے کافی دیر دیکھا ہے، سٹاکی نے دیکھا ہے، ملر نے دیکھا ہے، اور جو آڑتی حضرات ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ کس وقت جب مونگ ختم ہوگی کسان کے پاس اور ہم اپنی گیم شروع کریں گے۔ تو وہ بہرحال دیکھتے آئے ہیں ان کو جو ایک مرتبہ ایسا ہو گیا تھا، یعنی کہ تقریباً یہ ڈیٹ ہے 1 اکتوبر کی، تو اس وقت جو مونگ ہے وہ تقریباً 42 روپے من کی طرف چلی گئی، کیونکہ اس وقت جو 42 روپے من کی طرف جانا وہ ایک سازش تھی۔ وہ سازش یہ تھی کہ کسان کے پاس ابھی بھی کافی مونگ پڑی تھی، تو انہوں نے کسان سے مونگ نکلوانے کے لیے 4200 روپے کا چغمہ دیا، اور جب 4200 روپے مونگ بن گئی تو کسان نے پھر مونگ باہر لانا شروع کر دی۔ جب وہ کسان کے پاس سے پھر تقریباً انہوں نے دیکھا کہ اب کافی نکل آئی ہے
تو پھر انہوں نے ریٹ جو ہے وہ کم کر دیا، 4100، 4000 اور 3800 روپے، اور پھر 3700، اور اس کے بعد ریٹ بن گئے اس کے 3400 روپے، تو یعنی کہ 1000 روپیہ فی من کمی ہوئی۔ تو اب بھی صورتحال یہی ہے، تو اب انہوں نے پھر ایک اور چغمہ دے دیا ہے، یہ سمجھ لیں، کیونکہ اب جب 15 تاریخ گزری ہے تو ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا ملر کو اور سٹاکی کو کہ کسان کے پاس فی الحال نہیں ہے مونگ، تو انہوں نے پھر ایک بار ریٹ بڑھایا ہے، تو ریٹ ابھی جو بن گیا ہے وہ 3700، اور جو رات کے ریٹ ہیں وہ 3800 روپے تک بن چکے ہیں فی 40 کلو گرام کے حوالے سے۔ اور جو ریٹ ہے مزید اس میں بہتری متوقع ہے، اس کی وجہ سب سے یہ ہے کہ اگر یہ امپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ باہر سے منگواتے ہیں مونگ، تو وہ بھی تقریباً 6000 روپے من سے کم نہیں پڑتی۔ تو یہ جو اپنی پاکستان کی مونگ ہے اور یہ جو سٹاکی اور یہ جو کسان کی مونگ ہے، تو وہ تو بالکل اپنی خوشی سے وہ بیچ رہے ہیں، یعنی کہ 3800 4000 روپے میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ریٹ، بہرحال جو مونگ کے ریٹ ہیں وہ اس سے بھی بڑھنے والے ہیں، کیونکہ مونگ کا جو اگر باہر کا جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مونگ کا ریٹ کیا ہے، لیکن جو اب صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کسان کے پاس یہ مونگ تقریباً 10% سے بھی کم رہ گئی ہے۔ کسان نے جو اپنی مونگ بیچنی تھی وہ بیچ گیا ہے، اور جو تقریباً ختم ہونے والی ہے، 10% لوگوں کے پاس ہے، وہ ان کے پاس ہے جن کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سٹاکی کے پاس اب مونگ چلی گئی ہے، اور ملر بھی اس کو ضرور خریدے گا، کیونکہ اس نے کام تو چلانا ہے اور ملک کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ تو ایسا ایسا یہ جو مونگ کا ریٹ ہے یہ انشاءاللہ بڑھتا جائے گا، اور جو 1 دسمبر ہے اس تک تقریباً 4000 کراس کر جائے گی، اور جو 1 جنوری کے دن ہے انشاءاللہ باتیں تو بالکل ہم کر دیتے ہیں، لیکن بات وہی سچ ہوتی ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے، یہ 5000 روپے من پکا ہی سمجھ لیں 1 جنوری، اور 1 جنوری سے لے کر پھر اس کا جو 1 فروری ہے تقریباً دوسرے مہینے کی جو تقریباً 10-15 دن مزید بھی ہیں، یہ جو مونگ کے ہیں یہ بالکل اپ ریٹ کے ہیں اور سیزن کے ریٹ ہیں، یعنی کہ اس طرح سمجھ لیں کہ ان کے جو سیزن ہوتا ہے اپ ہونے کا ریٹ کا، وہی سیزن سمجھ لیں، تو وہ بالکل کافی اس کے جو وکرے کے دن ہیں اور مونگ میں بہتری آنے کے دن ہیں۔ تو مونگ ہماری جو پاکستانی ہے وہ 5000 تو بالکل بکے گی، یہ بالکل کنفرم ہے انشاءاللہ، 5000 تو بکے گی فی من، باقی آگے 6000 روپے اور 7000 روپے وہ ملکی اور جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بن سکتے ہیں، 5000 بھی 5500 بھی بن سکتے ہیں، 6000 بھی بن سکتے ہیں، 7000 بھی بن سکتے ہیں، جیسا کہ ڈی اے پی میں دیکھا گیا تھا کہ ڈی اے پی جو تھی وہ تقریباً 6000 روپے میں بک رہی تھی، تو کافی حضرات جو ہمارے دوست احباب بھی ہیں، اہل علاقہ کے جو اچھے اور سوچ سمجھدار اور بڑے ڈیلر بھی ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ 6000 روپے میں جو ڈی اے پی ہے یہ مہنگی ہے۔ تو ہم نے نمائندوں سے جب پوچھا حکومت کے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو 5000 سے 5500 روپے تک اوپر نہیں مل رہی ڈی اے پی، جن کے امپورٹ کا جو ریٹ ہے، تو ڈی اے پی کا جو ریٹ ہے وہ انہوں نے کہا کہ 5800 ہونا چاہیے تھا، بہرحال 6000 چل رہا ہے، پھر 62-63 ہو گیا، تو کافی کہہ رہے تھے کہ یعنی کہ ڈی اے پی کا ریٹ کم ہوگا، لیکن اس کا ریٹ کم ہونے کے بجائے ریٹ بڑھتا گیا، اور آپ دیکھ لیں 8500 روپے بھی بن گئے ہیں، 8300 روپے بن گئے ہیں، جن علاقوں میں سٹاکی نے شارٹ کی ہوئی ہے وہاں 9000 روپے بھی بن گئے ہیں، تو مونگ میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اگر مونگ کا اسی طرح انہوں نے کوئی سٹاک یعنی کہ روک دیے، سٹاک کر لیا اور انہوں نے قلت پیدا کر دی سٹاکی نے، تو انشاءاللہ یہ مونگ 7000 کی طرف بھی جائے گی، 7500 روپے کی طرف بھی جائے گی فی من۔ بہرحال یہ جو فی الحال روٹین کی باتیں ہیں، روٹین میں یہ جو مونگ ہے یہ 1 دسمبر کے بعد انشاءاللہ 1 دسمبر تک یا اس سے بعد کا جو مہینہ ہے دسمبر کا 4000 کراس کرے گی، اور جو جنوری کے 1 جنوری کے بعد یا 1 جنوری ہی سمجھ لیں یہ 5000 روپے فی من کی طرف جا سکتی ہے، اور اس سے اوپر جو ہے 5500 یا 5200 روپے جو ریٹ ہیں وہ بن سکتے ہیں، لیکن ان کے چانس جو ہیں وہ تقریباً 50-50 ہے۔ تو بہرحال بات وہی وہاں پہ آ کے رکتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، کیونکہ اگر سٹاکی نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو مضبوط کر دیا، کیونکہ یہ جو اس کا ریٹ اپ اور ڈاؤن کرنا ہوتا ہے وہ سٹاکی کی چال ہوتی ہے، کیونکہ سٹاکیہ بہت بڑی چال کھیلتا ہے، تو اس حوالے سے کسان جو ہوتا ہے غریب، اس بیچارے کو اس طرح کا نہیں پتہ ہوتا،
کہ کس طرح کاروبار کیا جائے اور کس طرح کسان پیدا تو کر لیتا ہے مونگ کو، لیکن اسے جو سٹاک کرنا اور اس کے متعلق جو اس کو ریٹ بڑھانے کے بارے میں جو ویو ہوتے ہیں یا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ریٹ کس طرح بڑھے گا اور کون سا موسم آئے گا، تو کسان بیچارہ سٹاکی کو مال بیچ کر درمیان سے نکل جاتا ہے اور وہ اپنی جو مونگوں کے بعد ہوتی ہے فصل، سمجھ لیں گندم، سمجھ لیں گوار، سمجھ